آیت نمبر 228 میں بتایا کہ مطلقہ عورت کی عدت ایام مخصوص کے 3 دورانیوں کی تکمیل ہے۔ آیت نمبر 229 میں یہ حکم بیان ہوا کہ 2 سری طلاقیں خواہ الگ الگ دی جائے یا ایک ساتھ دینے کے بعد بھی شوہر کو یک طرفہ طور پر رجوع کا حق حاصل ہے، اور اگر تیسری طلاق دے دی تو بیوی اس پر حرام ہو جائے گی، یعنی اب براہ راست یا عقد ثانی کے ذریعے رجوع کی گنجائش نہیں ہے، سوائے اس کے وہ عورت عدت گزرنے کے بعد اپنی مرضی سے کسی اور شخص سے نکاح کرے اور وہ بھی شخص اپنی مرضی سے اسے طلاق دے تو صرف اس صورت میں وہ سابق شوہر سے نکاح کر سکتی ہے۔ اس میں خلا کا بھی بیان ہے کہ اگر زوجین کو یہ خدشہ ہو کہ اللہ کی حدود میں رہتے ہوئے ان کے لیے ازدواجی تعلق قائم رکھنا نہایت دشوار ہے اور عورت آزادی چاہتی ہے تو اپنے مہر سے دستبردار ہو کر یا مالی بدل کے ذریعے شوہر کی رضامندی سے خلا لے سکتی ہے، اور خلا ایک طلاق بائن کے حکم میں ہے۔ آیت نمبر 231 سے 232 یہ بیان ہوا کہ عورت کو طلاق رجعی دینے کے بعد اگر خوش دلی سے اور حسن سلوک کے ساتھ اپنے نکاح میں رکھنے کا ارادہ ہو تو عدت ختم ہونے سے پہلے رجوع کر لو، اور اگر اسے حسن سلوک کے ساتھ نکاح میں رکھنے کا ارادہ نہ ہو تو محض ضرر پہنچانے اور اذیت دینے کے لیے اس سے رجوع نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جس نے ایسا کیا تو بے شک اس نے اپنی جان پر ظلم کیا، تو اللہ کی آیتوں کا مذاق نہ بتاؤ، اور یہ اذیت رساں شوہروں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعید ہے۔ آیت نمبر 233 میں اس امر کا بیان ہے کہ رضاعت کی کامل مدت 2 سال ہے، اگر 2 سال سے کم مدت میں ماں کا دودھ چھڑانے سے بچے کی زندگی کو کوئی خطرہ نہ ہو یا دوسری رضاؤں سے اس کی ضرورت پوری ہو سکتی ہو تو اس مدت کی تکمیل اس عورت میں مستحب ہے۔ اگر خدا نخواستہ شیر خوار بچے کی ماں کو طلاق ہو جائے تو دودھ پلانا پھر بھی ماں کی ذمہ داری ہے، اور دستور کے مطابق اس کے ضروری اخراجات بچے کے باپ کے ذمہ ہوں گے۔ یہ بھی حکم ہوا کہ بچے کی وجہ سے نہ ماں بچے کے باپ کے لیے باعث ضرر بنے اور نہ ہی بچے کا باپ اس کی ماں کے لیے ضرر رساں بنے۔ آیت نمبر 235 میں فرمایا کہ شوہر کی وفات کی صورت میں بیوہ وہاں صرف نکاح ہوا ہو اور رخصتی نہ ہوئی ہو یا آپس میں ازدواجی تعلق قائم نہ ہوئے ہو کہ عدت 4 ماہ اور 10 دن ہے۔ عدت گزرنے کے بعد بیوہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کے لیے آزاد ہے۔ عدت کے زمانے میں عورت کو صراحت کے ساتھ نکاح کا پیغام دینا حرام ہے، اور ایام عدت میں متعددہ کے ساتھ نکاح بھی حرام ہے، البتہ اشارات و کنایات میں ارادہ نکاح کا اظہار کیا جا سکتا ہے۔ آیت نمبر 237 میں اس امر کا بیان ہے کہ اگر کسی شخص کا کسی عورت سے نکاح ہو گیا مگر رخصتی عمل میں نہ آئی ہو اور ایسی خلوت بھی نہ ہوئی ہو جس میں ازدواجی تعلق میں کوئی معنی نہ ہو تو ایسی عورت کو طلاق دینے کی صورت میں مقررہ مہر کا نصف ادا کرنا ہوگا اور اس پر عدت بھی عائد نہیں ہوگی۔ آیت نمبر 238 سے 239 میں سب نمازوں خصوصاً نماز عصر کی حفاظت کا حکم ہے۔ بعد والی آیت میں خوف کی حالت میں سواری پر نماز پڑھنے کی رخصت کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 243 میں بنی اسرائیل کے ایک گروہ پر موت طاری کرنے اور پھر زندہ کرنے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے اور آیت نمبر 245 میں قرضہ حسنہ کے اجر کو دوگنا کرنے کا ذکر ہے۔ دوسرے پارے کے آخر میں بنی اسرائیل کے مطالبے پر طالوت کو بادشاہت عطا کیے جانے کا ذکر ہے۔ اس پر مخالفین کے اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے بتایا گیا کہ ان کی اہلیت کا مدار جسمانی قوت اور علم ہے اور بادشاہت اللہ کی عطا سے ملتی ہے۔ پھر شموئیل علیہ السلام نے طالوت کی بادشاہت کی نشانی کے طور پر اپنی قوم کو بتایا کہ تمہارے پاس ایک تابوت آئے گا جسے فرشتے اٹھائے ہوں گے جو تمہارے لیے تمہارے رب کی جانب سے باعث طمانینت ہوگا، اور اس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کے تبرکات ہوں گے۔ پھر طالوت کے ساتھ لڑنے والے لشکر کو ایک آزمائش گزارا گیا اور کم لوگ اس آزمائش پر پورا اترے۔